بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 74۔ محترم حضرات، رمضان کے مہینے میں ایک روایت سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوتے ہیں، لیکن آخر زمانے میں امت محمدیہ آئے گی، جب وہ لوگ افطار کے وقت دعا کریں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ بھی نہ ہوگا۔ محترم حضرات، اس روایت کو عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس و منتخب النفائس جلد 1 صفحہ 165 پر، اور ابو الفدا استنبولی نے روح البیان جلد 8 صفحہ 150 پر ذکر کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں کتابیں خاص طور پر حدیث کے بارے میں معتبر یعنی اوتھینٹک نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں بہت سی بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کو خاص طور پر رمضان کا مہینہ دیا جائے گا جس میں وہ لوگ روزے رکھیں گے، جبکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روزہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پہلی قوموں کو بھی دیا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کتاب التفسیر میں اسی آیت کے تحت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے اللہ تعالی نے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے۔ اگرچہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مرسل روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط دونوں میں نقل کی ہے۔ حضرت غفل بن حنظلہ تابعی کہتے ہیں کہ عیسائیوں پر رمضان کے روزے فرض تھے۔ ایک روز ان کا بادشاہ بیمار ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے تو ہم 10 دن کے روزے اپنی طرف سے بڑھا کر رکھیں گے۔ اس طرح ان کے 40 روزے ہو گئے الی آخر الحدیث۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزے دوسری قوموں پر بھی فرض تھے۔ دوسری خرابی اس روایت میں یہ ہے کہ امتی کے درجے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا بتایا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 52 میں موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں یعنی موسیٰ کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا قریب کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے قلم کے چلنے کی اور تورات کے لکھے جانے کی سرسراہٹ بھی سنی۔ امام مجاہد، ابو العالیہ اور دیگر مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 279۔ بس ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اولوالعزم پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب بھی ملا تھا، ان کے درجے کو گھٹانا اور ایک عام امتی روزے دار کے درجے کو ان سے زیادہ بتانا، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مفتی عبد الباقی اخندزادہ حفظہ اللہ نے تنبیہات سلسلہ نمبر 41 میں اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت من گھڑت ہے اور حدیث کی کسی بھی معتبر یعنی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ملتی، لہٰذا اس کو پھیلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔